باب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اب یہاں سے اس کا آغاز فرما رہے ہیں اور بات مسلسل ایک ہی چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان ہی آخر اس کا پابند کیوں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی کرے. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پچھلے باب میں فرشتوں اور جانوروں کی قوتوں کے بعد یہ بات ثابت کی تھی کہ انسان جس طرح بنایا گیا ہے، خود اس کی بناوٹ اللہ سے یہ درخواست کرتی ہے کہ اسے اچھے کاموں پر ثواب سے نوازا جائے اور برے کاموں پر سزا دی جائے. پھر اب اس باب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مختلف چیزوں کی جو تقدیر بنائی ہے، یہ تقدیر خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان پر اللہ کی طرف سے کچھ احکامات ڈالے جاتے. اس سلسلے میں وہ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ انسان سوچے کہ نباتات میں خدا کی طرف سے کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور حیوانات کے احوال کی طرف دعوت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں کی نوع کیا ہے، اور پھر دو خصوصیات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انسان میں کون سی وہ دو خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انسان میں باقی چیزوں سے امتیازات پیدا ہوتے ہیں. اور اس امتیاز کے شعبوں کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تربیت کے لیے شریعت ضروری ہے، اور پھر جو 5 علم انسان کو باقی چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں، ان 5 علوم کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اور اگرچہ حجت اللہ کا ایک ایک باب یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنے الہامی اور کسبی علوم سے نوازا تھا، لیکن یہ تمام ابواب ایسے ہیں جن میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خالصتاً عقل کی باتیں انسانوں سے کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے حوالے کم اور انسان کی عام زندگی کے حوالے زیادہ دیتے ہیں. تو انسانوں کے بعد کہ انسان اس لیے اللہ کے احکامات کا پابند ہے کہ اس کی نوع کا تقاضا ہے کہ وہ نیکی کے کام کر کے خوش ہوتا ہے اور برائی کے کاموں سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے جب اس کی فطرت صحیح طور پر قائم ہو. تو اس کے بعد اب وہ دیکھیے عقلی انداز سے چلیں، اور یہی ہے حکمت کا انداز کہ حکیم جو ہوتا ہے حکمت سے بات کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایک تدبیر کے ذریعے وہی چیز پہنچاتا ہے جو کسی بے تدبیر آدمی نے بات کرنی ہوتی ہے. فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوچ سمجھ کے وہ بات کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے بغیر سوچے سمجھے لے کے لٹ مارتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اولاد ہے، شاگرد ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں مانتے.
طرح سمجھ لیجئے کہ کئی ایک مثالیں اس کی آپ کو ملیں گی۔ منصور بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے دیکھا کہ سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اب اس نے دانتوں کے ٹوٹنے کی بڑی اسے وحشت ہوئی اور اس نے بلایا کسی کو کہ تعبیر دو، تو لوگوں نے حاضر کیا کہ تعبیر میں بہت ممتاز ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ میرے دانت خواب میں دیکھتا ہوں سب کے سب ٹوٹ گئے ہیں۔ تو معبر نے، تعبیر دینے والے نے کہا کہ حضرت یہ خواب تو بڑا خطرناک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور پھر آپ بھی مر جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان بند کرے، نکلو یہاں سے۔ ایک اور بزرگ لائے گئے اور تعبیر وہ بھی جانتے تھے، تعبیر یہ بھی جانتا تھا، تو انہوں نے تعبیر سن کے خواب سن کے چپ ہو گئے اور کہنے لگے اللہ مبارک کرے، بہت اچھا خواب ہے، آپ کو بشارت دی گئی ہے حضرت کہ آپ کی عمر بہت طویل ہوگی اور اتنی طویل ہو جائے گی کہ سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے آپ کی زندگی میں چلے جائیں گے، آپ سب ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، اور آخر پہ امیر المومنین جانا تو ہے ہی آدمی نے، تو پھر آپ بھی چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ تو منصور ہنس پڑا، کہنے لگا دونوں نے بات ایک ہی کی ہے لیکن انداز دیکھو اس نے کیسے کہا اور اس نے کیسے کہا۔ یہی وہ چیز ہے جو حکمت کو ممتاز کرتی ہے دوسرے انسانوں سے۔ اس کی دوسری مثال ایسے سمجھیں جیسے فقہا نے منع کیا ہے کہ کسی آدمی کو موت کے وقت کلمے کی تلقین نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت اس کی جس چیز پہ واقع ہونی ہے وہ ہونی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب میت کو اگر بار بار کہیں گے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو اپنی بیماری، شدت، تکلیف، پتہ نہیں کس حال میں ہے، چڑ جائے اور کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، یا کوئی ایسا کفر کا جملہ منہ سے نکال دے معاذ اللہ، تو پھر جو کھڑے ہوئے ہوں گے وہ تو بہت سے تماشبین بھی ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، وہ یہ کہیں گے کہ جی تو کفر کا کلمہ کہا ہے، پوچھو مفتیوں سے پتہ نہیں جنازہ بھی ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا، کیا چیز ہے، فقہا منع لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا کوئی ضرور بخشا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں اسے ڈائریکٹ کلمے کی تلقین نہ کرو، ممکن ہے کوئی کفر کا جملہ بک دے، تو اگرچہ اس وقت کا کفر معتبر نہیں ہے، ساری زندگی جس ایمان پہ رہا بس رہا، اس وقت کا کہنا اس کا معتبر نہیں ہے، اس کی تعویل کریں گے کہ درد کی شدت کی وجہ سے کہہ دیا، مایوسی کی وجہ سے کہہ دیا، عالم آخرت کھل گیا تھا، اور اس انسان نے جب جہنم کو دیکھا تو ہے تو مومن ہی، مسلمان ہی، لیکن گناہگار تھا، اس آگ کو، اس ڈر کو دیکھ کر اس نے ایسا جملہ کہہ دیا تھا یہ سب تعویلات ہوں گی، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ لیکن فقہا کہتے ہیں اتنی بحث کی ضرورت ہی کیا ہے، اسے کسی تدبیر سے کلمہ پڑھاؤ، مثلا وہ درد میں ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ بہت درد ہے، تکلیف ہے، ذرا کلمہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، درد کم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تدابیر بتاتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی شخص کے پاس جاؤ، بیمار کے پاس، تو اسے زندگی کی امید دلاؤ، اسے صحت کی یعنی امید دلاؤ کہ اللہ مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا تمہارے اس کہنے سے اس کی عمر میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، لیکن مریض کا دل اللہ کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، دعا کرنے لگے گا۔ اب کوئی کہتا ہے گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ پر بہت زیادہ، اچھا اس کا حل میں بتاؤں، آپ استغفار کیجئے، کلمہ پڑھیے، مرنا تو اس نے ہے ہی، لیکن ایک تدبیر کے ساتھ اسے اسی منزل پہ پہنچا دیا جس منزل پہ کوئی لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتا کہ نہیں کلمہ ضرور پڑھو، تو اس پہ بھی پہنچتا تھا، اس طرح بھی، لیکن ایک تدبیر کے ساتھ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی ایک تو حیت ایسی ہے کہ اس کی حیت تقاضا کرتی ہے بہیمیت اور ملکوتیت، دونوں اوصاف جو جمع ہیں، ہر ایک اپنی اپنی نوع کا تقاضا کرتا ہے۔ فرشتوں کا تقدس اس بات کے نوع کا تقاضا، اس کی نوع تقاضا کرتی ہے کہ میں اچھے کام کروں اور مجھے ثواب ملے۔ جانور پنا جو انسان میں ہے
تو تقاضا کرتا ہے کہ وہ جانوروں جیسی حرکتیں کرے اور اس کے بعد وہ توبہ کی طرف آئے اور وہ پھر اللہ سے معافی مانگے، اور پھر اس بسا اوقات ایسی حرکت کر گزرتا ہے کہ وہ اپنا اس کا وجود کہتا ہے کہ اس پہ تمہیں جوتے پڑنے چاہیے، اس پہ تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ آدمی اتنا شرمندہ ہوتا ہے گناہ کے کرنے کے بعد۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے نئی بات شروع کر دی اس باب میں۔ یہ 7واں باب انہوں نے قائم کیا۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو تم پوچھتے ہو کہ انسان ہی کیوں آخر اللہ کی عبادت کا پابند ہے، تو دوسری طرف یہ بھی دیکھ لو، فرشتوں اور شیطان کے امتزاج قوتوں کے اس کو چھوڑ کے ادھر دیکھو، تقدیر بھی تو آخر کوئی چیز ہے۔ اس سوال کا دوسرا جواب دے دیا۔ اب تقدیر پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ براہ راست لے آتے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا، اللہ نے طے فرما دیا تھا، اس کی بجائے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کہاں ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کائنات کی قوتوں پر غور کر کے بات کو شروع کہاں سے کیا، بات کو پودوں سے شروع کیا کہ پودوں کو پر غور کرو، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ اس کے بعد پھر وہ آ جائیں گے اچھا حیوانات پر غور کرو، حیوانات پر جب آدمی غور کرے گا تو ذہن بن جائے گا، پھر ایک دم سے انسانوں پہ آ جائیں گے کہ اچھا انسانوں پر بھی غور کر لو۔ حالانکہ یہ دونوں ابواب شاہ صاحب رحمۃ اللہ نہ باندھتے تو کوئی اتنی بڑی بات نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اس میں مثالیں بھی دے دی اور ابواب بھی تک ایک انسان کا ذہن بنے کہ خدا کی تقدیر بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجور کو جو کھجور بنایا ہے تو کیوں بنایا؟ اب کوئی کہے کہ کھجور جو تھی یہ مالٹے جتنی بڑی کیوں نہیں ہوگی، تو اس سے پوچھا جائے کہ پھر مالٹا کھجور جتنا چھوٹا کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایسی بحث ہے جس کا کوئی بھی جواب نہیں۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک فلسفی تھا اور وہ گزر رہا تھا کہیں، تو اس نے باغات میں دیکھا کہ وہ آلو بخارا یا کوئی چیز درخت پہ لگی ہوئی تھی، گزر گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ یہ چیز میں نے دیکھ لی، اور پھر کہنے لگا کہ یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اوپر لگا دیا، اگر زمین پہ ہوتا تو بچے بھی کھا لیتے، اب بچوں کو محتاج کر دیا خدا نے کہ کوئی سیڑھی لگائے، پھر چڑھے، پھر آلو بخارے توڑے۔ چلتا کہ آگے تو اعتراض کھٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی، آگے جو دیکھا تو تربوز کا ایک کھیت تھا، تو تربوز کے کھیت کو دیکھ کر پھر اس کے دل میں اعتراض ہوا، اس نے کہا لو کتنے تربوز ہیں پھٹے پڑے ہیں اور کتنے خراب ہیں، اب انہیں اگر درخت پہ لگا دیتے تو محفوظ رہتے، انہیں بھلا زمین پہ کیوں لگا دیا؟ تھوڑا سا اور آگے چلا تو کسی درخت سے پھل گرا اور سر پہ لگا، تو ایک بزرگ تھے، اب انہیں جا کر بیان کیا اور کہا حضرت 3 خیالات ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا کہ آلو بخارے اوپر لگا دیے، تربوز نیچے لگا دیے، اور آگے جا رہا تھا تو میں وہاں سے گزرا اور پتہ نہیں کیا پھل تھا وہ میرے سر پہ گرا، تو میں اپنی سوچ میں گمتا آ گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر تربوز بھی اللہ تعالیٰ، اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر درختوں پہ لگا دیتے اور آج وہ تیرے سر پہ گرتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ تو اس کا حضرت سمجھ گیا میں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان میں بعض اوقات یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کہتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں کہ غور کرنا چاہیے کہ تمہیں جاننا چاہیے کہ ان للہ تعالی آیات فی خلقہ، اللہ تعالی کی کچھ نشانیاں ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اللہ کی مخلوق میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے لوگوں کو بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگ آئیں اور خدا کی نشانیوں کو دیکھیں، اور یہی حکمت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کو عقل کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا چاہتا ہے کہ لوگوں سے صرف اتنی بات کہے جو لوگوں کی عقل میں آئے، لوگوں کی سمجھ میں آئے، وہ کوئی جبر اور ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے معجزات زیادہ نہیں دکھائے جاتے، کہ معجزہ اگر آ جائے تو انسان عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر معجزہ نہیں مانے گا تو اس کے بعد خدا کا عذاب آ جائے گا۔ عقل کی بات کرتا ہے خدا لوگوں سے، اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان چیزوں میں آیات ہیں، تم ان چیزوں پر غور کرو۔
ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر لوگوں نے آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور نہیں کیا. آسمان کیسے بنائے، زمین کیسے بنائی. ایمان والوں کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور میرے بندے تو ایسے ہیں جو آسمانوں کے اور زمین کے بننے پر، ان کی پیدائش پر غور کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ ساری چیزیں بیکار میں نہیں بن گئی. اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، هل تری من فطور، تم کہیں دیکھتے ہو آسمان میں کوئی شگاف ہے، کہیں سے پھٹ گیا ہے؟ جب ایسے نہیں ہے اور اتنی اچھی چیز ہے تو پھر دیکھو ہم کیسے پیدا کرنے والے ہیں. بار بار قرآن دعوت دیتا ہے اس بات کی طرف. اور جو لوگ جینیٹکس کا علم رکھتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں آیات. اللہ کہتا ہے اپنی تخلیق پہ غور کرو، تم کیا تھے، ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا. اور پھر آخر پہ کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی برکت والی خوب ذات ہے وہ جس نے سب سے اچھی تخلیق فرما دی. تو وہ اپنی آیات پر غور کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے. سورہ انعام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظروا الی ثمرہ، اور درختوں کو دیکھا کرو پھل کیسے پڑتے ہیں، اور پھر اس پھل کا پکنا دیکھو کہ ہم اسے کیسے پکاتے ہیں. اب ایک آدمی پانی کو دیکھتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نسوق الماء الی الارض الجرز، اور ہم ہیں جو پانی کو چلاتے ہیں اس زمین کی طرف جو زمین خشک ہے، بنجر زمین کی طرف میں پانی کو چلاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی اپنی تخلیق میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور پانی جب بن گیا تو اس کے بعد پانی کو کرنا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کا محتاج ہے. اس پانی کو خدا جو کھیت میں لے جاتا ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ وہ کھیت میں جاتا ہے. اللہ کا اگر حکم نہ ہو تو پانی برف بن جائے، جم جائے، اب کیا کوئی آدمی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پر بتاتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تمہارا اختیار جو ہے وہ بظاہر ہے، حقیقت میں ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے. اسی لیے فقہا نے عقیدے کے باب میں بڑی گہری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عالم اسباب کو پیدا کر کے اب اسباب میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، لیکن اس تاثیر کا ظاہر ہونا اب اللہ اس سے فارغ ہو گیا تو کفر کرتا ہے. کہتے ہیں یہ کفر ہے معاذ اللہ. اسباب اللہ نے پیدا کیے شفا کے، اسباب میں تاثیر رکھ دی کہ یہ گولی، یہ دوا، یہ درخت یہ پھل کھا لے گا، اس کا یہ اثر مرتب ہو جائے گا. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ اس کا اثر یہ مرتب ہونا ہے، بس اللہ کا اختیار تھا، اللہ نے رکھ دیا. اس تاثیر کو مرتب ہونے میں اب کوئی خدا کا اختیار نہیں ہے، یہ کفر ہے. اس لیے کہ دو آدمیوں کو ایک ہی مرض ہے، ڈاکٹر دونوں کو دوائی دیتا ہے، ایک صحت مند ہو جاتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا. وہی چیز ہے، انسان دو کھاتے ہیں، ایک آدمی اس لقمے کو کھاتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے، وہی اس دوسرا لقمہ کھاتا ہے، دوسرا آدمی بھی وہی کھانا کھاتا ہے اور اس کے لیے خون بن رہا ہوتا ہے، اچھی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. تو اللہ اس تاثیر کو مرتب کرتے ہوئے بھی خدا کا اختیار ہے، چاہے تو اس کھانے کو صحت مند بنا دے، چاہے تو کسی اور طرف کو کر دے اس کو. تو اس لیے انسان جو ہیں ان کو قرآن دعوت دیتا ہے کہ نشانیاں ہیں اللہ کی، غور کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کسان ہل چلا رہا تھا، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت غور کرتے تھے. یہی وہ غور اور فکر ہے جو بعد میں صوفیہ کے یہاں آ کے مراقبات بن گئے. صوفیہ جو کہتے ہیں مراقبات کرو، تو مراقبات کی اصل یہی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں. تو اس آدمی نے جو کسان بیل ہل چلا رہا تھا، ایک جانور کو مارا، بیل کو. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو اسے مار پڑی ہے. سوچ ہے نا، 100 آدمی یہ منظر دیکھیں، ہر آدمی کے سوچنے کا انداز مختلف ہے.
ایک آدمی نے منظر دیکھا اور ممکن ہے وہ بیل کی بجائے کسان کے ساتھ ہمدردی کرے. ایک آدمی نے منظر دیکھا، وہ ممکن ہے بیل کے ساتھ ہمدردی کرے کہ کسان ایسے ہی ظالم ہوتے ہیں، دیکھو کیسے بے زبان جانوروں کو مار رہا ہے. ایک تیسرے آدمی نے دیکھا اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ زمین کی وجہ سے ہے کہ زمین میں اچھی طرح ہل چلنا چاہیے تاکہ کھیتی باڑی زیادہ پیدا ہو، اس لیے جانور کو یہ پابند کیا گیا. 10 رائے ہو سکتی ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دیکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم نے دیکھا ہے اس کو مار پڑی ہے، اور دوسرے بیل کو اس سے نہیں مارا. تو پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنا کام کرتا رہتا ہے اس سے مار نہیں پڑتی. تو دوزخ میں وہی لوگ جائیں گے جو اپنا کام نہیں کرتے. اب یہ سوچ کا انداز ہے. ایک چیز دیکھی اور اس سے انہوں نے کتنا بڑا نتیجہ نکالا کہ اچھا اس سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق تھا. اس لیے کتاب و سنت بار بار دعوت دیتی ہے لوگوں کو کہ لوگ ان نتائج پر غور کریں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ان نشانیاں جو ہیں ان میں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر دیکھنے والا اس سے صحیح راہ حاصل کر سکتا ہے. الا ان اللہ لہ الحجۃ البالغہ، یہاں تک کہ اس انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالی نے یہ جو دلیل قائم کی ہے وہ بہت مکمل دلیل ہے اس بات پر کہ انسان اللہ کے حکم کو سنبھالیں، لعبادہ بالشرائع، اور اس کے بندے شریعتوں پر عمل کریں. فرماتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو نشانیاں ہیں، غور کرنے والا جب ان پر غور کرتا ہے تو اسے سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت کی جو زحمت دی ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، تو اس کے لیے خدا کے پاس بہت کامل دلیل موجود ہے. رحمت دینا اردو محاورہ ہے. رحمت دینے کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو کوئی تکلیف دی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جو پابند بنایا ہے اس کے لیے اللہ کے پاس حجت اللہ البالغہ، اللہ کے پاس زبردست دلیل ہے. اب وہ دلیل کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دلیل کو بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت اور طریقہ یہی ہے جو پہلے بھی عرض کیا کہ وہ عام انسانوں سے جو بات کرتا ہے بس اس طرح ایک سادہ طبیعت کا انسان مان جائے. اب ایک دیہاتی آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے موٹے موٹی چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اتنے باریک فلسفے میں اب اسے سمجھانے کوئی بیٹھ جائے وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا. شریعت اسی لیے لوگوں کو اتنی چیز کا پابند کرتی ہے جتنی چیزیں لوگوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، اور پھر جب مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو شریعت ان چیزوں کو انسانوں پر زیادہ لاگو کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس انسان کا مرتبہ بڑھ گیا. اب مثلاً حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں جہنم دکھائی جائے. تو اپنے متعلق کہتے ہیں کہ پھر مجھے جہنم میں اتارا گیا، میں نے 5 درجے جہنم کو دیکھا، پہلے درجے میں کیا ہو رہا ہے، دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے 5 جگہیں دیکھی. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں پھر واپس آیا، مجھے باہر لایا گیا. اب جو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ نے دیکھا ہے وہ ان کے حال کے ساتھ ہے. اب کسی دیہاتی آدمی سے آپ جا کے پوچھیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے جہنم دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، اس بیچارے نے ابن عربی کا نام بھی نہیں سنا، اسے پتہ ہی نہیں ہے. نہ شریعت اسے اس بات کا پابند بناتی ہے کہ تم اتنا پڑھو اتنا لکھو، یہ چیزیں موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں اور یہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا طریقہ بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیتے تھے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور اخلاقیات پر زور دیتے تھے کہ اخلاقیات کے بننے کی وجہ سے جو اعمال انسان سے صادر ہوتے ہیں وہ اللہ کا حقیقی قرب انسان کو دلاتے ہیں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرماتے تھے. اب صبر جس انسان میں واقعی آ جاتا ہے حقیقی معنی میں وہ مشکل وقت کو اللہ کے سہارے اور بھروسے پہ گزار لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تدبیر فرما دے گا، اچھائی پیدا ہو جائے گی، یہ چیزیں ہو جائیں گی. اس سے انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے جب صبر بن جائے گا اور صبر انسان کرنے لگے گا
تو سردیوں میں وضو کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ کوئی نہیں، تکلیف تو ہے لیکن حق تعالی شانہ نے اس میں اجر بھی رکھا ہے، انسان برداشت کر لیتا ہے۔ اب کسی انسان میں صبر کا مادہ ہی نہیں ہے تو وہ کہے گا ٹھنڈا پانی اس سے وضو کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس تکلیف پہ صبر کون کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات پر زیادہ زور دیتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے چیز وہ انسان میں ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے آگے چل کے ملکات پر بحث کیا اور بہت عمدہ مباحث میں سے ایک بحث وہ بھی ہے۔ ایک انسان کو 100 مرتبہ نماز کی تلقین کوئی کرتا ہے، دوسرا انسان اس پہ محنت کرتا ہے کہ اسے اللہ سے تعلق ایسا پیدا ہو جائے کہ خدا کی نافرمانی اس کے لیے دشوار ہو جائے۔ جب ایسا تعلق پیدا ہو جائے گا تو وہ خود بخود نماز پڑھنے لگے گا، وہ نماز چھوڑے گا نہیں۔ اور اگر اس سے تلقین کی جائے بار بار اگرچہ ہے یہ بھی بات کہ تلقین کرنی چاہیے، جیسے بچے ہیں ان کو عادت بنانی چاہیے نماز کی، اب اسے خدا کے خوف کا تو اتنا نہیں پتا، لیکن ظاہر میں اسے قائم کرنا بھی ضروری ہے، لیکن حقیقت میں جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور اسے خدا کے ساتھ تعلق کی تعلیم دی جائے، اب وہ نماز چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی میں بخل ہے، پیسہ نہیں خرچ کرتا، اس انسان کو کہنا کہ پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو ٹھیک ہے شریعت اسے کہتی ہے زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسری طرف ایک آدمی یہ محنت کرتا ہے کہ بھائی اس انسان میں بخل کی جو عادت ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس انسان کا دماغ کھل جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اسے پتہ چلے کہ جب تک خرچ نہ کیا جائے قومیں نہیں بنتی، ادارے نہیں بنتے۔ اب جب آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے اب اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ساری عمر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات پر زیادہ محنت کراتے تھے لوگوں کو بنسبت اس کے کہ وہ براہ راست کسی عمل کا حکم دیں، اور یہ متعدد جگہ احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا یہ سب چیزیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ صحابی جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبرستان میں، اور آپ نے حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ آپ نے کبھی فرمایا کہ اچھا اس کے پاؤں کی جگہ ٹھیک کرو، پھر فرمایا اچھا اس کے سر کی جگہ ٹھیک کرو، تو قبر کو ٹھیک کرواتے رہے اندر سے۔ کیوں کرواتے رہے؟ کہنے کو تو قبر ایک گڑھا ہی ہے نا، فرض کر لو چاروں کونے برابر نہ ہوئے تو کیا ہو گیا؟ میت کو لٹانا ہے، سلیں رکھنی ہے، مٹی ڈال کے آ جانا ہے، اندر کیا مسئلہ ہے آخر کہ یہاں سے 1 فٹ قبر ادھر ہے یا 1 فٹ ادھر ہے؟ اس کی ٹانگیں ہیں، اگر ادھر سے تھوڑی بھی جگہ ہے تو ٹانگیں آ گئی نا، اب چاروں کونے ضرورت کیا تھی؟ اس کی وجہ اور ہے، اس حدیث میں آتا ہے، یہ روایت ابو داؤد وغیرہ میں ہر جگہ مل جائے گی آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اس کی قبر کے پاؤں کو ٹھیک کرو، ادھر سے ٹھیک کرو، ادھر سے ٹھیک کرو۔ وجہ اس کی وہ ہے جو طبقات ابن سعد میں آئی، طبقات ابن سعد کی 8ویں جلد میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کو دیکھا اور آپ نے میت کے رکھنے سے پہلے فرمایا کہ اس کی سطح کو برابر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہیں قبروں کے متعلق آپ ان میں دیکھیں، بنیادی طور پر ایک چیز نظر آئے گی، اس حدیث میں بڑی صراحت سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو ٹھیک کرو، قبر کی زمین ہموار کرو۔ جب قبر کی زمین بالکل ہموار کر دی گئی، چاروں کونے اس کے برابر ہو گئے، آپ نے فرمایا اب میت کو رکھو۔ میت کو رکھا گیا تو آپ نے کہا جو قبر کا ٹھیک کرنا ہے لوگوں، اس سے نہ میت کو کوئی نفع پہنچے گا نہ نقصان پہنچے گا۔ اب میت کا کیا ہے؟ کھڈے میں پھینک آتے۔ میتیں جب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کبھی وبا پھیل جائے، قتل عام ہو جائے، یہ جیسے ہوتا ہے پاکستان میں کہ 20 آدمی مر گئے، 50 آدمی مر گئے، تو اتنی قبریں کھودنے کی کہاں جگہ ہوتی ہے؟ تو وہ تو پھر کھڈے ہی کھودے جاتے ہیں، کھڈا کھودا اور جس طرح بھی ہوا دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیشہ قبر کو ایسے کرو ایسے کرو، زمین ہموار۔ آپ نے فرمایا دیکھو میت کو نہ اس سے نفع ہوگا اور نہ نقصان پہنچے گا، لیکن تمہارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ جس کام کو بھی کرو خوبصورتی سے کرو۔ گھر بنانا ہے، کیوں نہ آدمی اس کمرے کے کونے برابر کرے؟ پلستر کروانا ہے تو ٹیڑھے میڑھے پلستر کے بجائے کیوں نہ پلستر ٹھیک ہو؟
کوئی اور چیز رکھنی ہے، کیوں نہ اسے ایک جگہ درمیان میں رکھنے کی بجائے ایک کونے میں رکھ کے خوبصورت لگتی ہے، اس کونے میں درمیان میں رکھ کے درمیان میں خوبصورت لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے اس میں وقار، خوبصورتی اس کو پیش نظر رکھتے تھے۔ منع فرما دیا، فرمایا نماز کے لیے جب آتے ہو تو دوڑا نہ کرو، بھاگا نہ کرو، فرمایا علیکم بالسکینہ والوقار، پوری عزت احترام سے نماز میں آؤ۔ اور پھر اس پہ اتنی زبردست بات فرمائی، آپ نے کہا یاد رکھو جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو تو اس وقت بھی تم اللہ کی نظر میں نمازی میں ہوتے ہو۔ جب گھر سے نکلا ہے تو وہ نمازی کے لیے تو نکلا ہے، فرمایا سکون سے چلو، وقار سے چلو، ہر چیز کے متعلق۔ حضرت وہ انجشہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پہ سوار تھے اور ازواج مطہرات بھی ساتھ تھی، تو میں نے جب اونچی اونچی آواز میں اشعار پڑھنے شروع کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انجشہ آرام سے اشعار پڑھو، آہستہ آہستہ، دیکھو میرے ساتھ شیشے بھی ہیں کہ انہیں ٹھیس نہ لگ جائے۔ شیشے فرمایا عورتوں کو کہ وہ بڑے نازک مزاج کی ہوتی ہیں، تم جو اشعار پڑھ رہے ہو ان کی وجہ سے ان کے جذبات بھی ابھریں گے، تو ان اشعار کو پڑھو لیکن آہستہ آواز سے، منع نہیں فرمایا، لیکن وقار، ہر جگہ وقار۔ اسی طرح قبر کے بارے میں فرما دیا کہ قبر کی یہ مٹی برابر کی جائے، ہموار کیا جائے اسے، تمہارا پروردگار ہر چیز میں حسن کو پسند کرتا ہے۔ یہ شریعت میں ایک حد تک مطلوب چیز ہے، حتیٰ کہ کلام میں بھی حسن کو پسند کرتا ہے، بات میں بھی حسن کو پسند کرتا ہے، ملنے میں بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی کیسے ملتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تو بالکل آخری حد تک لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صدقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بیان کرتے رہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ اللہ نے دیا ہے خرچ کرو، مطلب یہ تھا کہ اللہ نے علم دیا ہے یہ خرچ کرو، صدقہ ہے، پیسے دیے ہیں خرچ کرو۔ ان کا اللہ کے رسول یہ بھی نہ ہو، آپ نے پھر فرمایا ان کا یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے وہ نفی کرتے رہے۔ ان کا اللہ کے رسول یہ بھی نہ ہو، آپ نے آدھی کھجور اللہ کے راز، ان کا اللہ کے رسول یہ بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اچھا پھر تمہیں آخری بات بتاؤں، تم جب بھی کسی سے ملو تو ہنستے ہوئے ملنا، خوشی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، اور یہ بھی تم اپنے بھائی کے ساتھ صدقہ کر رہے ہو، یعنی بھائی کے ساتھ نیکی کے سلوک کر رہے ہو۔ یہ جو اتنا آخر تک لے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کو آپ دیکھیں، قومی اعتبار سے لوگوں کے چہروں پر جو خوشی ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، ہنستے مسکراتے لوگ ہوتے ہیں، دیکھ کے زندگی کی امنگ پیدا ہوتی ہے، اور ہر ایک کا چہرہ لٹکا ہوا ہو، ہر ایک کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو، ہر ایک کے چہرے پہ فقر اور فاقے کے اور معاشی اثرات ہوں، تو آدمی اچھا خاصا اس معاشرے میں بیمار ہو جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، یار بات کس سے کریں، یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے جو خوشی اور ہنسی سے ملتا جلتا ہو۔ آپ یہ اس میں دو چیزوں کو دیکھیں، ایک تو بچوں کو دیکھیں جن کو ذمہ داریوں کا اتنا نہیں ہوتا، یہ بچے اسکولوں میں جائیں ہنستے کھیلتے، کالج اور یونیورسٹی میں جائیں ہنستے کھیلتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں ایسے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بچہ سہما ہوا جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ صبح جا کر اسکول میں مار پڑنی ہے، تو وہ جو تفکرات ہیں نا اس کی ہنسی کو چھین لیتے ہیں۔ گھر والے پرواہ نہیں کرتے، گھر والوں کو چاہیے تھا کہ اس کو کہتے بیٹے آپ سوئیں جلدی، عشاء پڑھتے ہی بس سو جانا ہے، آپ اپنا کام کرنا ہے، اتنا وقت آپ کے کام کا ہے، اس کو پورا کریں، کیا اسکول کے والوں نے پڑھایا ہے، کیا لے کے جانا۔ بچہ جب اپنا کام پورا کیا ہوا ہے، نیند پوری ہے، صبح اٹھ کے ہنستا کھیلتا اسکول چلا جائے گا، یہ ہے اس کا بچپنا۔ اور بچے کو پتا ہے کہ آج ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، کرکٹ بھی دیکھنا ہے، یہ چیز بھی دیکھنی ہے، یہ بھی دیکھنی ہے، وہ سارا وقت اپنا اس میں لگا دے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کام کر نہیں سکے گا، آگے استاد نے اس کی کوئی نہیں سننی اور مار پڑنی ہے، تو سہما ہوا جاتا ہے۔ ہزاروں بچے اس چیز پہ ضائع ہو جاتے ہیں کہ امتحان کا خوف اتنا ہے، اور استاد پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہارے امتحان میں اتنے نمبر نہ آئے تو میں ریڈ پینسل سے لکھ دوں گا، یہ ہو جائے گا، تمہارا کیریئر برباد کر دیں گے۔ اتنی تباہی مچتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا پھر کر لو جو کچھ کرنا، ہم نے نہیں پڑھ کے دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قوموں میں جو تر و تازگی ہوتی ہے وہ آپ کبھی ان بچوں میں دیکھیں
جن بچوں پہ یہ ڈر نہیں ہوتا. اسکول ہے، گراؤنڈ ہے، کھلے گراؤنڈ ہیں، ایک ایک اسکول 20-20, 25-25, 50-50 کنال میں بنا ہوا ہے. بچے پڑھتے بھی ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، ذمہ داریاں نہیں ہوتی، ہنستا مسکراتا بچہ جاتا ہے، خوشی خوشی واپس آتا ہے. آنکھ کھلتی ہے اسے فوراً ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اسکول پہنچوں، کسی طرح جا کے کھیلوں، کسی طرح جا کے ٹیچر سے ملوں. اور جب اسے پتا ہو کہ آگے یہ ہونا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کسی طرح جان چھڑاؤ. یہ قوموں میں اسی طرح مجموعی اعتبار سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. آپ ہندوستان جائیں، بنگلہ دیش جائیں تو وہاں پر لوگوں کے چہروں پہ عام طور پر ایسی رونق نظر نہیں آتی، ایسی تازگی نظر نہیں آتی. معاشی حالات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے جو لوگوں کے چہروں پہ تازگی تھی، خوشی تھی، ہنسی مذاق، ایک دوسرے سے ملنا، یہ باتیں تھیں، اب دن بدن وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور وجہ اس کی ہے کہ معاشی مسائل اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، امن کے مسائل اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ اب انسان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ کو گویا آخری بات بتا دی. آپ نے فرمایا اچھا بھی خوشی سے ملا کرو، یہ بھی تم ایک نیکی کا کام کر رہے ہو دوسرے بھائی کے ساتھ. اللہ کو ہر چیز میں حسن پسند ہے، اللہ کو ہر چیز میں وقار پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں یہ پسند ہے کہ لوگ اچھے نظر آئیں، اچھی طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک آدمی کے کپڑے میلے کچیلے دیکھے تو آپ نے اسے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ پیسے لے لو. اس کے اللہ کے رسول میرے پاس کافی پیسے ہیں. آپ نے صابن خریدو، صاف کپڑے پہنو. منع فرما دیا میلے کچیلے کپڑے پہننے سے. ایک بزرگ ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا وہ ظاہری اعتبار سے فرمایا تھا، اور میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ جو کپڑے دھل جاتے ہیں وہ خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور جو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں وہ خدا کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ اب دھلیں. اور پھر انہوں نے اس کی مثال دی. انہوں نے کہا ایسے ہی جیسے انسان کا دل گناہوں سے جب میلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی یاد میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جب دل دھل جاتا ہے خدا کی ذکر سے، یاد سے، تو اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. یہ سب چیزیں شریعت کی حکمتوں میں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے، فرمایا قبر کو ادھر سے ٹھیک کرو، ادھر سے ٹھیک کرو. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تدفین ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ایک آدمی ملا اور اس سے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ تشریف لے آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چل پڑے. کھانے کا وقت بھی ہو گیا تھا، بیٹھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں بھی فرمایا کھاؤ، ہم کھانے لگے. لیکن ہم نے غور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقمہ لیا تھا، جو بوٹی منہ میں ڈالی، اسے دائیں بائیں گھما رہے تھے، نگل نہیں رہے تھے. اور آخر آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گوشت ہے، بکری جو ذبح کی گئی ہے، وہ مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی. ارشاد فرمایا بلاؤ ذبح کس نے کیا ہے. وہ عورت جو تھی وہ آئی، خاتون حاضر ہوئی، کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے پتا چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو بڑی خوشی مجھے ہوئی، اور میں نے سوچا کہ جناب والا تو ادھر آئیں گے، ہمارے محلے سے گزریں گے، تو کیوں نہ آپ کی دعوت کی جائے. میں نے آدمی بھیجا ہمسایوں کے پاس کہ مجھے ایک بکری دے دو. مجھے پتا تھا انہوں نے نئی خریدی ہے. تو جو گھر والی تھی اس نے کہا کہ میرے شوہر نے خریدی تھی اور شوہر کہیں گئے ہوئے ہیں. میں نے ادھر آدمی بھیجا کہ شوہر سے پوچھ کے آؤ. ان کے پاس گئے تو وہ ملے نہیں اس سے. وہ نوکر واپس آیا اور وقت تھا تھوڑا، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ تم مجھے دے دو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم ذبح کرو اور پکا لو، اور وہ آئیں گے تو میں ان سے معاملہ طے کر لوں گی، پیسے انہیں دے دینا. اصل مالک کی اجازت کے بغیر وہ بکری ذبح کر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے وہ گوشت نہیں اترا. جب یہ ساری بات سامنے آئی تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اس گوشت کو قیدیوں کو کھلا دو. یہ نہیں فرمایا حرام ہے. اگر حرام ہوتا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حرام کو لوگوں کو کھلاتے بھی نا، کیونکہ کسی کو حرام کھلانا بھی تو گناہ کی بات ہے نا، حرام ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ضائع کر دو کچھ کر دو، فرمایا قیدیوں کو کھلا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو پتہ نہیں چلا اور وہ ایک طرح سے جبرن چھینا ہوا جانور یا گوشت آ گیا، لیکن وہ ایک حد تک اس کی ملکیت ہو چکا تھا. تو جب ملکیت ہو گیا تھا تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملکیت میں شبہ تھا نا، شوہر کا گوشت تھا، وہ شوہر کی بکری تھی، بیوی کی نہیں تھی، لیکن بیوی نے اجازت دے دی تو عام عرف میں یہی ہوا کرتا ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مد نظر رکھا اور فرمایا اچھا اس طرح کر۔ یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ بات ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء کے کھانے کے بارے میں اتنی پاکیزگی، ایسی چیزیں کہ قطعاً اس میں کسی قسم کا شبہ نہ آئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خدا نے جن احکامات کو بھیجا ہے نا، پوری طرح کائنات میں نشانیاں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو ان شریعتوں کا پابند بنا دیا ہے، اور خدا کے پاس زبردست اس بارے میں دلائل ہیں۔ اللہ کے دلائل میں سے کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فانظر الی الاشجار، آپ اس بحث کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ غور کیجئے اشجار پر، درختوں پر، اور آپ غور کیجئے درختوں کے جو پتے ہیں ان پر، ازہار جو پھول ہیں ان پر، وثمراتها، اور ان کے جو پھل پڑتے ہیں ان پر، وما فی کل ذالک من الکیفیات، اور اس سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان چیزوں پر غور کیجئے کہ وہ کیا ہوتی ہیں، کہ انسان ان چیزوں کو مثلا دیکھتا ہے یا ان پھلوں کو انسان چکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہر ایک پھل کے لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے خاص شکل کے پتے ہر ایک کے الگ کر دیے ہیں، اور خاص رنگ کے پھول اور مزوں کے ساتھ اللہ نے ان پھلوں کو بنایا ہے، اور ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مختلف پھلوں میں فرق کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم کبھی اس کائنات میں غور کرو کہ نباتات کا کیا نظام ہے۔ اب آ رہے ہیں اس طرف کہ اللہ کے حکموں کو ماننا یہ انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور پہلی دلیل انہوں نے شروع کی ہے یہاں سے نباتات کی، کہتے ہیں نباتات پہ غور کرو۔ اب نباتات جو ہے قرآن بار بار اس کی طرف لاتا ہے، قرآن کو دیکھیں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کمال کی بات فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فانظروا الی ثمرہ، غور کیا کرو یہ پھل جو درختوں پہ پڑتے ہیں، غور کیا کرو ان پھلوں کو ہم پکاتے کیسے ہیں۔ پھر قرآن مثال دیتا ہے کہ ایک آدمی تھا اور اس کے 2 باغ تھے، اور پھر اس نے ایسے ایسے کیا اور اس کے باغ میں پھر آگ آئی اور اس آگ نے جلا دیا، اور یہ چیزیں ہو گئیں۔ قرآن ایک جگہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کھیتیوں پر غور کرو ہم انہیں کیسے پکاتے ہیں، فانظروا، اور ان پر نظر کیا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس پر غور کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، جس دن تم ان کھیتیوں کو کاٹو گے اللہ کا حصہ الگ کر دینا۔ اتنی تاکید آئی ہے زراعت کے بارے میں، ہمارے ہاں لوگ گناہگار ہوتے ہیں مفت میں گناہگار ہوتے ہیں۔ گناہ آدمی کوئی کرے معاذ اللہ تو چلو مزہ ہی صحیح، کچھ تو اس نے حاصل کیا، بغیر مزے کے یہ گناہ ہے۔ جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس میں احکام القرآن میں حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرے بندوں کو کہو کہ زمینیں آباد کریں اور اس میں میرے بندوں کے لیے گھر بنائیں، یعنی اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی پلاننگ سکیم کر دی جائے، کوئی ٹاؤن شپ کر دی جائے، لوگوں کو پلاٹ دیے جائیں، لوگوں کو گھر بنا کے دیے جائیں۔ جتنی ایمانداری سے وہ کام کرے گا اللہ سے اتنی خوشی پائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی راضی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور میری طرف سے نہیں۔ بڑے نقطے کی بات یہ ہے کہ مطلب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں دیکھ دیکھ کے عادی ہو گئے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں، کوئی وہ جو جذبہ اطاعت ہے اس کو مزید اجاگر کیا اور فرمایا میری طرف سے جا کے نہ کہنا، انہیں کہو کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی پودے لگائے گا یعنی باغ لگائے گا اور اس پر صبر کرے گا، یعنی اس میں آندھی آ سکتی ہے، کچھ آ سکتا ہے، تکالیف ہیں، پریشانیاں، اس پہ صبر کرے گا اور اپنے درختوں کے پاس وہ کھڑا رہے گا تاکہ نگرانی کرے، تو اسے بتانا اللہ نے یہ کہا ہے، میری طرف سے نہ کہنا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ جتنا زیادہ پھل پڑے گا باغ میں اللہ اس کو اتنی زیادہ اجر دے گا۔ جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ایک جگہ زمین پر بحث کی ہے، یہ جو بے لذت کا گناہ ہے نا وہ یہ ہے،
اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صرف 200 فٹ بھی آدمی کے پاس زمین ہے، مثلا 10 بائی 20 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے متعلق بھی شریعت کہتی ہے کہ اگر اس پہ کوئی چیز نہیں لگائی گئی اور اس کا نفع کسی کو نہیں ہوا، قیامت میں پکڑا جائے گا اس تو ہاتھ لگا دیتا، چلنے پھرنے کے کام آ جاتا، 10-20 فٹ ہی ہے نا، چند قدم چل لیتا، سبزی لگا دیتا، سبزی اس آدمی کے اپنے کام آ جاتی، ہمسایوں کے کام آ جاتی، کسی اور کے چیز کام آ جاتی۔ ہمسائے کا اچھا ہونا خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے کہ کسی آدمی کو ہمسایہ اچھا مل جائے۔ محمد ابن میمون رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے محدث تھے، ان کا جو ہمسایہ تھا اس نے مکان بیچنا تھا، اور اس نے کہا، جو آتا تھا کہتا تھا کہ مکان کی قیمت 4000 ہے۔ لوگ حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی آپ کا مکان 1500-2000 سے زیادہ کا نہیں، یہ 4000 کس چیز کے مانگتے ہو؟ کہتا تھا 2000 تو مکان کی قیمت ہے اور 2000 محمد ابن میمون رحمت اللہ جیسا آدمی میرا ہمسایہ ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ یہ اتنے اچھے میرے ہمسائے ہیں تو 2000 ان کے لیے دو، 2000 میرے لیے دو، کہ میرے ہمسائے اتنے اچھے ہیں۔ تو محمد بن میمون رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے سبحان اللہ، ہمارے ہمسائے اتنے اچھے ہیں کہ وہ میرے اخلاق پہ، میری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، مجھے اتنا اچھا ہمسایہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے چپکے سے ایک دن جا کے 4000 اس کے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا کام چلاؤ اپنا، مکان مت بیچو، مرتے دم تک اکٹھے ہی رہیں گے، مجھے بھی تمہاری جیسا ہمسایہ چاہیے۔ 4000 اسے دیا۔ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ تو اتنی سی زمین ہے، اس پہ اگر وہ سبزی لگا دے گا، اس سبزی سے اپنے گھر کو چلا لے گا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی اور تازہ سبزی ہوگی، اس سے صحت پہ جو فرق پڑے گا، پھر اس کے ساتھ ہمسائے کو دے دے گا، بیچ دے گا، کچھ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور باتیں بہت سی ارشاد فرمائیں۔ مثلاً یہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے بیری کا درخت کاٹ دیا بغیر کسی وجہ کے، وجہ ہو سکتی ہے کھیت کے درمیان میں کہیں آ گیا، چاروں طرف سایہ پڑ رہا ہے، اس کے نیچے فصل ہی نہیں ہو سکتی، اور 10 وجہیں ہو سکتی ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے فرمایا بیری کا درخت کاٹ دیا، اللہ اس کو قیامت میں گردن سے پکڑ کے الٹا جہنم میں پھینک دے گا۔ اتنی سخت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو بتاؤ کہ جو کچھ زمین سے اگے گا یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یہاں تک فرمایا کہ تم فصل لگاؤ، پھل لگاؤ، درخت لگاؤ، سبزی لگاؤ، اور چور اس میں سے چوری کر کے لے جائے گا، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دے گا۔ اس لیے کہ مالی نقصان ہو گیا نا، چور نے تو چوری کر لی، اور فرمایا پرندے جب آئیں گے اس میں سے کھائیں گے، اللہ اس سے بھی تمہیں اجر دے گا۔ اب پرندوں کو کون روک سکتا ہے؟ آدمی 1000 کوشش کرے، کچھ نہ کچھ تو یہ ساری چیزیں بتائیں گے تاکہ انسان ان چیزوں کو جانے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ غور کیجئے اس پہ کہ درختوں کے پتے مختلف ہوتے ہیں، درختوں پر پڑنے والے پھل جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ان پر غور کیجئے تو ان میں سے جو چکھی جاتی ہیں چیزیں، یہ چکھنا مختلف ہوتا ہے، آم کا ذائقہ الگ ہے، فلاں پھل کا ذائقہ الگ ہے، فلاں کا ذائقہ الگ ہے، اتنے زیادہ۔ قرآن اسی لیے ان چیزوں کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گوشت پر پھلوں کو ترجیح دی ہے، اسی لیے قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت والے جب آئیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، وَفَوَاقِهْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور چنے ہوئے پھل ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، بہت عمدہ۔ جنت میں تو سارے ہی پھل اچھے ہوں گے، لیکن فرمایا بہت عمدہ چھانٹ کے پھل ہمارے فرشتے ان کے سامنے پیش کریں گے، وہ چنیں گے ان پھلوں کو اہل جنت اور اس کو کھائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا کپڑے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بھی جنت میں درختوں سے اگیں گے، کپڑے بھی، پھول کھلے گا اور اس میں انسانوں کے کپڑے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ آسان سی بات ہے، یہاں روئی پیدا ہوتی ہے، روئی سے حاصل کرتے ہیں، ریشم پیدا ہوتا ہے اس سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے روئی اور ریشم کے بجائے ڈائریکٹ وہاں کپڑے ہیں، پھول پھوٹے گا اور اس میں سے انسانوں کے کپڑے نکل آیا کریں گے۔ تو یہ فرمایا اس چیز میں، اب چیزوں کا ذائقہ مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، فواقہ مما یتخیرون، سب سے پہلے جو چیز ہے پھل پیش کیے جائیں گے ان کے سامنے،
اور پھر اس کے بعد ولا مطیرن، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں گوشت دے گا ان پرندوں کا جو ان کی خوشی ہوگی۔ اب سب سے مظلوم پرندہ بیچارہ یہ مرغا، اس کا گوشت ملے گا، پتہ کسی کو یہ پسند ہوگا، کسی کو کسی چیز کا گوشت پسند ہوگا۔ قرآن نے پھلوں کو گوشت سے بھی پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پھل جو ہیں وہ گوشت پہ ترجیح میں حاصل ہے کہ کوئی انسان پھلوں کے ذریعے اپنی خوراک حاصل کرے۔ اسی لیے جو صوفیہ تھے، لبنان کا وہ جو جبل قاسیون تھا، اس پہ اتنے پھل لگتے تھے کہ جس کو عبادت کرنی ہوتی تھی وہاں چلا جاتا تھا، اتنے چشمے تھے، پھل کھاتے رہتے تھے تو ان چشموں سے پانی پیتے رہتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، یہ بھی وہاں گئے تھے، فرماتے میرے شیخ وہاں تھے اور میں غزنی سے لاہور بعد میں تشریف لائے، غزنی سے پہلے وہ یہ وہاں گئے تھے، تو کہنے کہ میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں بہت جوان تھا بالکل، اور شیخ میرے بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو میں نے ایک دن کھانے سے پہلے انہیں ہاتھ دھلائے، تو شیخ نے مجھے کوئی نصیحت کی جو تربیت کے متعلق تھی، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا مصیبت ہے ان بڈھوں کی، ہاتھ ہی ہر وقت دھلاتے رہو، ان کے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد خدمت میں ان کی لگے رہو۔ تو شیخ نے مجھے دیکھا اور بغیر میرے کچھ کہے یہ فرمایا کہ جو تربیت ہوتی ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو یہ تربیت ہی کا حصہ ہے۔ فرماتے تھے ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا اور ہم لبنان کے اس پہاڑ میں بیٹھے تھے، کوئی کام نہیں تھا وہاں سوائے اس کے کہ ہم انسان بنے اور پھل کھائیں وہاں سے اور پانی پئیں اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو اتنی غربت تھی کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو ایک صوفی جو نیا آیا تھا اس نے، شیخ کہتے ہیں کہ اپنی گدڑی اتار کے دی، نئی گدڑی تھی، جگہ جگہ سے اس سے پیبند لگائے ہوئے تھے، تو وہ ساری پیبند لگی گدڑی چادر اتار کے دی، گویا بڑا احسان کیا، تمہارے شیخ کو اس میں لپٹا کے دفن کر دیا۔ اگلے دن فجر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور اس کی وہی چادر گدڑی اس نے ایسے آ کر پھینکی جیسے ہمارے منہ پہ ماری ہو، اور کہنے لگا کہ یہ رکھو اپنی چیز، اور اللہ کے دوست کسی کا احسان نہیں لیا کرتے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، وہ جو کفن وہاں پہنا کے آئے تھے وہ کفن گویا واپس آ گیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آدمی عالم مکان اور زمان میں سفر کرتا ہے تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ خود کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں مجھے اپنے 2 بال عنایت فرمائے، اور 2 بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیے، تو میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھ رہا تھا، اور جب میں اٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بال میرے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ موجود تھے۔ یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کے سمجھنے کے لیے بہت گہرا علم چاہیے، ورنہ یہ ہر آدمی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ یہ لکھا ہے پھلوں کے متعلق کہ وہاں پھل بڑے اچھے اچھے ملتے تھے، تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار پھلوں کا ذکر کرتا ہے، اس چیز کو تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درخت بتاتے ہیں، ان کے پتے بتاتے ہیں اور پھل کا ذائقہ بتاتا ہے، یہ چیزیں کتنی مختلف ہیں، یہ اللہ کے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَهَٰذِهِ كُلَّهَا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں تمہیں، یہ اپنی صورتوں شکلوں کے ساتھ لپٹی بھی خدا کی طرف سے آئی ہے۔ قضاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے بِأَن تَكُونَ هَٰذِهِ الْمَادَّةُ نَخْلَةً مثلا، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ وہ کھجور کو پیدا کرتا ہے، تو کھجور کی جو شکل ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کھجور کی جو بھی شکل بنے اللہ کی طرف سے۔ یہ کھجور پیدا کیسے ہوئی؟ حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم میں آتا ہے کہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جو مٹی بچ گئی تھی اللہ نے اس سے کھجور کا درخت بنوا دیا، فرشتوں نے بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا جو کھجور جو پڑتی ہے ان درختوں پہ، فَإِنَّ هَٰذِهِ أَمَّتُكُمْ، یہ تو تمہاری پھوپھی ہے، اس پھوپھی کی عزت کیا کرو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے باپ کی جو مٹی تھی اس سے بچا ہوا یہ پودا لگایا گیا ہے،
تو اس میں کھجور کے ساتھ عظمت یا تعلق اس کی بھی دلیل بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور مدینہ منورہ میں کثرت سے پیدا ہوتی تھی. لیکن کسی بھی درخت کا پھل، کوئی بھی درخت کسی نے لگا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایسا درخت دیں گے، درخت چلا یا نہیں چلا یہ بات کی بات ہے، اس نے اپنی طرف سے درخت لگا دیا، فرمایا جنت میں تمہیں ایسا درخت ملے گا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں سے گزرے اور درخت اور باغ اور یہ چیزیں بہت خوش ہوئے، ہرے بھرے باغات سے دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ اس سے انسانوں کا رزق وابستہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی آیات رکھی ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھجور جو اللہ نے پیدا کی ہے تو کھجور اپنی صورت کے ساتھ ایسے ہی آئی ہے. تب کوئی آدمی اگر یہ سوال کرے کہ کھجور جو ہے اس کی صورت ایسے کیوں ہے تو بیکار بات ہے. اب پھر سوال یہ ہر ایک چیز پہ پیدا ہو سکتا ہے، انسان پہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کی ایسی صورت کیوں ہے، بندر کی ایسی صورت کیوں ہے، خرگوش کی ایسی صورت کیوں ہے، مالٹے کی ایسی صورت کیوں، کوئی بھی چیز ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کا مادہ بھی پیدا کیا ہے چیز کا اور اس کو اس کی صورت کے ساتھ بھیجا ہے، تو لہٰذا یہ سوال ہی بیکار ہے کہ کسی چیز کی خاص یہ مخصوص صورت کیوں ہے، دوسری صورت کیوں نہیں ہوگی. تو دوسری صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر یہی سوال پیدا ہوتا کہ اب اس کی یہ صورت کیوں ہے. فرض کر لیجئے کہ کھجور اگر تربوز کے برابر ہوگی تو سوال تو پھر بھی وہی رہتا ہے نا، یہ تربوز کی صورت میں کیوں ہے، یہ کھجور چھوٹی صورت میں کیوں نہیں ہے. بالکل اسی طرح انسان کو اللہ نے اس صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ اس میں فرشتوں کے اوصاف بھی رکھے ہیں اور شیاطین کے اثرات بھی رکھے ہیں. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ برابر کام کرتی ہیں. تو اس سے نتیجہ وہ اگلی بحث میں انشاءاللہ آئندہ کریں گے.